عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 2۔ یہ میری طرف ہی کیوں دیکھ رہا تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں، وہ اب تک اسی کیفیت میں تھی۔ شکر ہے مصیبت ٹل گئی، ہانیہ نے گاڑی کو آگے جاتے دیکھ کر کہا۔ عدن، کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ کون تھا وہ؟ 2 ماہ سے کیوں پیچھا کر رہا ہے؟ آخر چاہتا کیا ہے وہ؟ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ گھر پہنچنے تک وہ اسی حالت میں رہی۔ عدن، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ جب سے آئی ہو اسی طرح لیٹی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شام تک بھی جب وہ غائب دماغ رہی تو اماں نے کہا۔ نہیں اماں، بس سر میں درد ہے اسی لیے۔ اس نے وقتی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا۔ لیکن اگلے روز جب وہ پھر کسل مندی سے پڑی رہی تو اماں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ کالج میں نہیں گئی آج؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ تو کبھی بیماری میں بھی چھٹی نہیں کرتی تھی، تو پھر آج اماں کا پریشان ہونا بجا تھا۔ ٹھیک ہوں اماں، بس دل نہیں کر رہا جانے کو۔ بیٹا، اولاد چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں باپ جتنا تجربہ حاصل نہیں کر سکتی۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتا نا۔ تو مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائے گی تو کس سے کہے گی؟ چل بتا، کیا بات ہے؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں جب سے تو آئی ہے پریشان ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اوفو اماں، آپ کی تو CID والی نظر ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس بور ہو گئی ہوں روز روز جا کر، اس لیے سوچ رہی ہوں 2-4 چھٹیاں کر لوں۔ اسٹڈیز کا برڈن ہے اور کچھ نہیں۔ خواہ مخواہ اتنی ٹینشن نہ لیا کرے۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اماں کی اندر تک اتر جانے والی نظروں سے وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سب کچھ انہیں بتا دے، مگر اماں کو بتانے کا مطلب کالج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی تھا۔ وہ تو اس کے معاملے میں حد سے زیادہ محتاط تھی۔ اس کا گریجویشن کا آخری سال تھا، اب وہ گھر بیٹھ کر اپنی ساری محنت پہ پانی نہیں پھیر سکتی تھی۔ ہاں، وہ ابھی کچھ دن کالج نہیں جائے گی، ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھے سوچ رہی تھی۔ میں ٹینشن نہیں لوں گی تو کون پرواہ کرے گا تیری؟ بس ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے۔ وہ عمر کے جس بھی حصے میں پہنچ جائے، ان کے پاس اولاد کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ایک بار والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کہیں جا پناہ نہیں ملتی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ اماں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی، مگر پھر بھی انہوں نے اسے دوبارہ نہیں کریدا۔ دائم، تمہاری ممی بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے، طلال نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ موبائل چھوڑ کر باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم ابھی فری ہو تو کل سے آفس جوائن کرو۔ اوہ نو ڈیڈی، مجھے بزنس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو تمہیں انٹرسٹ ہے کس چیز میں؟ وہی بتا دو، جو کام بھی کہیں تمہیں اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ چاہتے کیا ہو آخر تم؟ سارا ہر بات کے جواب میں اس کی ناز سے تنگ آ چکی تھی۔ آپ چپ کریں، میں بات کر رہا ہوں نا، طلال احمد نے فوراً مداخلت کی۔ اچھا، تو آپ کو ممی نے پٹی پڑھائی ہے؟ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ طلال کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ غلط نہیں کہا میں نے کچھ بھی، ماں ہوں تمہاری، دشمن نہیں ہوں۔ وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ الیکشن سر پر ہے، میں آفس کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، سو تم اب آفس جوائن کرو۔ بلکہ ایسا کرو، اپنی کمپنی کو ہی دیکھو تو زیادہ بہتر ہے، بہت مانگ ہے اس کے پروڈکٹس کی۔ فی الحال تو سب کچھ مینیجر پر چھوڑا ہوا ہے، مگر کب تک؟ اسے خود دیکھو، سب سے پہلے تو مشینری رینیو کرواؤ، نئی ٹیکنیکس کو فالو کرو، اسٹاف میں چینجنگ کرنی ہے تو وہ کرو۔ اسے فل ٹائم دو، وہ ڈبل پروفٹ دے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ممی کی بات لازمی ماننی ہے، اس نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ ظاہر ہے یار، واپس تو گھر ہی آنا ہوتا ہے، طلال نے آہستگی سے کہا، اور وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا آپ مجھے تھوڑا اور ٹائم دیتے، ابھی تو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکا۔ نو 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 مور ٹائم، اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کرو، کل سے تم جوائن کر رہے ہو۔ مینیجر تمہیں ہر چیز سمجھا دے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر صرف الیکشن ہونے تک، اس کے بعد آپ اپنا کام خود سنبھالیں گے۔ اس نے بھی لگے ہاتھوں شرط رکھ دی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، طلال نے سر ہلایا۔ اسے مانتے دیکھ کر سارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ان باپ بیٹے میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ شروع سے ہی طلال کے زیادہ قریب تھا، مگر سارا سے اس کی اتنی نہیں بنتی تھی کہ وہ ہر وقت روک ٹوک کرتی رہتی۔ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر وہی ٹپیکل خاتون تھی، اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرنے والی، ہر دم ان کے لیے پریشان۔ وہ خود ایک
NGO چلا رہی تھی، زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا، مگر پھر بھی بچوں کے معاملے میں انہوں نے کبھی بول چوک نہیں کی۔ دائم کے متعلق آج کل کچھ ایسی خبریں نہیں مل رہی تھیں، ان کی پریشانی میں اب اضافہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ باقی سب کے نزدیک یہ کلچر کا حصہ تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اپنے بچوں کو آئیڈیل بنانا چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے طلال کے ذہن میں دائم کو آفس لے جانے کا خیال ڈالا۔ طلال احمد ایک جانے مانے انڈسٹریلسٹ اور نامور سیاستدان تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، ریان، عنایا، سارم اور دائم۔ ریان اور عنایا دونوں شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد ریان کراچی جبکہ عنایا اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ سارم بھی انگلینڈ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا تھا جبکہ ریان باپ کے ساتھ مل کر بزنس کو وسیع سے وسیع تر کر رہا تھا۔ اب بھی وہ کراچی میں بزنس سیٹ کرنے کی وجہ سے خود بھی وہیں سیٹل ہو گیا۔ دائم ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سارا چاہتی تھی کہ وہ بھی سارم کی طرح باہر سے ہی ڈگری لے کر آئے، مگر وہ دائم تھا، ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنے والا۔ اس نے یہی رہ کر پڑھنے کی ترجیح دی اور طلال نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج سارم واپس آ رہا ہے شام کی فلائٹ سے، سارا نے اسے اطلاع دی۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ گھر آ رہا ہے، وہ پابندی ہے کیا اس کے آنے پہ؟ اف ممی، آپ تو میری ہر بات کو الٹا سمجھتی ہیں۔ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہے یا کچھ دنوں کے لیے؟ یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ گھر ہی نہ آئے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کے چند تھیسس رہتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا۔ لیکن تم اپنے آفس کو اس کے حوالے کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اپنا کام خود سنبھالو۔ کیوں؟ میں کیوں دوں گا اس کو؟ I can run it on my behalf۔ وہ انگلی میں کی چین گھماتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سارم سے اس کی گاڑی چھینتی تھی، وہ جو بھی کہتا سارم ڈیڈی کی طرح اس کی ہر بات مانتا۔ اب بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ سارم کے آتے ہی وہ آفس کے اس کے حوالے کر کے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، مگر ممی نے ایک بار پھر اس کی ساری خوش فہمیوں پہ پانی پھیر دیا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ آج ارسلان کیوں نہیں آیا؟ اس نے چوئنگم منہ میں ڈالتے ہوئے باقی دونوں سے پوچھا۔ اس کا ٹھکانہ گرلز کالج ہے، میرا تو خیال ہے وہ رات کو بھی وہیں کھڑا رہتا ہے۔ احمد اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسا۔ تبھی اس کے موبائل کی بیل ہوئی۔ ہیلو ہیلو، وہ میرے سامنے ہی ہے، خود ہی اس سے بات کر لو۔ احمد نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے اچنبے سے فون پکڑ کر کان کو لگایا۔ ہیلو کے جواب میں نسوانی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین آن کی۔ اسکرین پہ موجود نام دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فون کاٹ کر واپس احمد کی طرف اچھال دیا۔ تجھے کون سی آگ لگی تھی جو پہلی بار میں ہی میرے متعلق ساری انفارمیشن اسے دے دی؟ عجیب بلا پیچھے پڑ گئی ہے، احمد نے جواب میں ہنستے ہوئے موبائل کھینچ لیا۔ اس کا فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ بیچاری ہمیشہ یہی کہتی ہے، میں جب بھی اسے فون کروں اس کا نمبر آگے سے مصروف ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کے بات سن کر ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ایسے ایک بات تو ہے، ہل تو بھی گیا تھا وہاں جا کر، شارک نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کوئی بھی نارمل انسان پہلی بار وہاں پر جائے گا تو ایک بار پاگل تو ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ سارم نے پوچھا۔ فی الحال تو موڈ ہے نہ ٹائم، پھر کبھی دیکھیں گے، چل جیسے تیری مرضی، جب موڈ ہوا تو بتانا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آج وہ 1 ہفتے بعد کالج آئی تھی اور اب سب سے نوٹس اکٹھے کرنے میں مگن تھی۔ عدن، میرے ساتھ بازار تک چلو، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ ابھی چھٹی میں کافی ٹائم تھا جب شانزے نے اس سے کہا۔ ہرگز نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اماں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ پلیز یار، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، ارجنٹ، ہم وین کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، پلیز منع مت کرو۔ مگر پلیز نہ منع نہیں کرو، وہ ہانیہ کی بچی بھی نہیں جا رہی، اب کس کے ساتھ جاؤں میں؟ اچھا تو پھر وین کے آنے سے پہلے ہی آنا ہے، بالکل دیر نہ ہو۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ بلاخر راضی ہو گئی۔ چادر اوڑھنے کے بعد وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ سڑک پر تیز تیز چلتے ہوئے عجیب سا احساس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً شانزے کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ شانزے نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم بول کیوں نہیں رہی؟ عدن، تم لوگوں کے فیملی ایشوز تو نہیں چل رہے کسی کے ساتھ؟ کوئی دشمنی وغیرہ؟ کیا مطلب؟ اس نے حیران نظروں سے شانہ کو دیکھا۔ تم پچھلا 1 ہفتہ کالج نہیں آئی تو پورا 1 ہفتہ ہی اس گاڑی نے بھی وین کا پیچھا نہیں کیا، مگر آج ہی یہ گاڑی پھر سے… جسٹ شٹ اپ شانزے، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟
نہیں یار، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ کوئی فیملی ایشوز تو نہیں اس کے ساتھ۔ اس کے دماغ میں چکر چلنے لگے۔ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ اس کے پیچھے ہی آتا تھا۔ خوف نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شانزے واپس چلو، مجھے بازار نہیں جانا۔ اس سے اب احساس ہو رہا تھا کہ کالج سے نکل کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پلیز یار، اب ہم اتنا آگے آ گئے ہیں، وہ سامنے ہی تو شاپ ہے، بس 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھامتے ہوئے تیز تیز چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہ گاڑی وہاں نہیں تھی۔ دکان کے اندر داخل ہو کر اس کی سانس بحال ہوئی۔ شانزے اپنے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی، مگر وہ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیوں آتا ہے میرے پیچھے؟ مجھے اماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ ہاں، آج جا کر اماں کو سب کچھ بتا دوں گی، پھر بابا خود ہی سارے معاملے سے نپٹ لیں گے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ شانزے نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلو چلے، ہو گئی شاپنگ؟ ہاں ہو گئی۔ وہ دکان سے باہر نکل آئی۔ پریشان مت ہو، تم انکل سے بات کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ ہیں؟ کہاں گیا؟ ادھر ہی تو تھا۔ وہ شاپروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے سے منتقل کر رہی تھی۔ اوہ نو، اب کیا ہوا؟ یار وہ ریڈ بیگ تو وہیں پر رہ گیا۔ اس نے افسوس سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اب پھر واپس جانا پڑے گا۔ اگر وین آ گئی ہوئی تو؟ سو سوری یار، وہ پیچھے ہی تو ہے دکان، میں ابھی لائی، بس 1 منٹ۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس اسی دکان میں گھس گئی۔ عدن وہیں سڑک پر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مس عدن، نواب عالم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس کھڑی کار کی جانب گھسیٹا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، بچاؤ بچاؤ! وہ چیختے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے، کون ہو تم اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارد گرد کے لوگ یہ منظر دیکھ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے فوراً ایک آگے بڑھ کر بولا، مگر سامنے والے کے پاس ریوالور دیکھ کر اس کی زبان بند ہو گئی۔ 1 منٹ کے اندر اندر دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، ورنہ ادھر ہی بھون دوں گا۔ اس نے ریوالور کا رخ ان لوگوں کی جانب کیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہاں سے ہر کوئی غائب ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر عدن کو گاڑی کے اندر ڈالا۔ اندر بیٹھی عورت نے فوراً اس کی ناک پہ رومال رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری چیز جو اسے نظر آئی وہ اس ماسک والے شخص کا چہرہ تھا۔